بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کافی دن سے ہمارے پاس کمنٹس آ رہے تھے۔ ہمارے کچھ بھائی تو ایسے ہیں کہ وہ بیچارے بہت جلدی میں رہتے ہیں کہ ابھی بتاؤ ابھی بتاؤ، ایسے سوالات کرتے ہیں۔ تو ان سے ہم اپنے پیارے بھائیوں سے کہنا چاہیں گے کہ ہمارے پاس اور بھی تقاضے رہتے ہیں، اور بھی کام ہیں، تو فوراً کسی بات کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ چلیے کوئی بات نہیں، ماں مستورات جو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، ماں مستورات، تو ان کو کیسے کام کرنا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو اس کے اصول اور آداب انشاءاللہ بتائے جائیں گے۔ کہ جب پہلے تو یہ تھا کہ جب ماں مستورات اللہ کے راستے میں جانا ہوتا تھا تو بہنیں اور بھائی ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے، کسی ایک کے گھر میں 2-3 دن پہلے جمع ہو جاتے تھے، اور مشورے سے طے ہو جاتا تھا کہ روانگی کی بات کون کرے گا، اور وہ ساتھی آ کے روانگی کی بات کر لیا کرتے تھے۔ لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر جو ہے اب ایسا نہیں ہے، بلکہ قیام گاہ کے اوپر جب پہنچ جاتے ہیں بہنیں اور بھائی، تو وہاں پہ ساتھی جو مشورے سے طے ہوتے ہیں وہ آ کے وہیں پر روانگی کے آداب کر دیا کرتے ہیں۔ تو آگے کیا کرنا ہوتا ہے کہ روانگی کے آداب ہو گئے، اپنی قیام گاہ پہ جب پہنچ گئے بہن اور بھائی، تو اس میں بھائی جو ہے وہ عام طور سے اللہ کے گھر میں ہی رہتے ہیں، اور بہنیں جو ہے وہ کسی ایک جو قیام گاہ ان کے لیے متعین کی جاتی ہے، مشورے سے تعین کیا جاتا ہے، اس میں رہتے ہیں۔ تو اس میں کیا امور ہوتے ہیں، کیا مشورے میں کیا طے کیا جاتا ہے، تو یہ بہت آسان ہے۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے بھائی مشورہ کر لیتے ہیں، اور کہ کون بہن جو ہے وہ آج استقبال کریں گی، کون بہن آج جو ہے وہ اس میں 6 صفات کا مذاکرہ کریں گی، اور فضائل کی تعلیم جو ہے وہ کس بہن کو کرنا ہے، یہ 3 بہنوں کو نشان جو ہے تعین کر لیا جاتا ہے۔ کوشش اسی ہی کی جاتی ہے کہ جس بہن کا رکھا جاتا ہے تو وہ اچھے انداز میں اس کام کو کر سکتی ہے، اسی کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے۔ تو یہ طے کرنے کے بعد پھر 1.5 گھنٹے کے جو عصر کی نماز سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے جو ہے تعلیم شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر مردانہ بات کون کرے یہ بھی طے کر لیا جاتا ہے مشورے سے ہی۔ جو بھائی ہمارے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے، وہی مشورے سے طے کرتے ہیں کہ کون بھائی جو ہے وہ مردانہ بات کریں گے۔ وہ بات کر جو بیان طے کر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک صبح میں بھی بات ہوتی ہے اصول اور آداب کے اعتبار سے۔ جو یہ مردانہ بات ہے وہ تو سبھی کے لیے ہے، جتنی بھی بہنیں باہر سے آئی ہوئی ہیں، آس پاس کی ہیں، گھر کی ہیں، جو اللہ کے راستے میں آئی ہیں، سبھی کے لیے ہوتی ہے۔ اور جو صبح کی بات ہے وہ صرف جو اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی بہنیں ہیں انہی کے لیے متعین ہوتی ہے کہ انہی کے سے بات کی جاتی ہے۔ تو اس میں جو ساتھی، مقامی ساتھی اگر کوئی ماں مستورات وقت لگائے ہوئے ہیں، ان کو بھی طے کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسے کوئی ساتھی موجود نہیں ہیں تو وہ ساتھی جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، جو ساتھی مشورہ کر رہے ہیں، اس میں سے ایک بھائی کو طے کر دیتے ہیں، وہ صبح میں بات کر لیتے ہیں۔ صبح کی بات میں کیا کرنا ہے کہ کیسے وقت گزاری کرنا ہے بہنوں کو، کیسے اصول اور آداب بتائے جاتے ہیں، اور یہ بھی اس بات کا بھی جو ہے فکر دلائی جاتی ہے کہ جس گھر میں ان کا قیام ہے وہ لوگ ہمارے خادم نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اس خدمت کو قبول کیا ہے۔ تو بہنیں جو ہے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی بہنوں کا ہاتھ بٹائیں، بلکہ کوشش کریں خود بھی کھانا بنائیں، اور میزبان کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں، اور بھائیوں کے لیے بھی بھیجیں۔ تو اس اعتبار سے صبح کی بات ہوتی ہے، اور باقی جو تعلیم کے بعد بات ہوتی ہے وہ تو سبھی جانتے ہیں کہ 5 نشانے کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے۔ کون کون سی بات ہوتی ہے وہ تو اس سے پہلے بھی ہم ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکے ہیں، چلیے ایک مرتبہ پھر بتا دیتے ہیں کہ ایمان کے اعتبار سے بات ہوتی ہے، نماز کی اہمیت بتائی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس جو ہے شوہر کی تابع داری کے فضائل بتائے جاتے ہیں، اور بچوں کی تربیت کے اعتبار سے بات ہوتی ہے۔ جو باقی بچے وقت تو اس میں ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ ہماری
بہنوں کو گھروں میں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ فضائل کی تعلیم کی جو فضیلت ہے اس کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے. تو دوپہر کی بات یہ ہو گئی اور صبح کی بات یہ ہو گئی، اور یہ عمر ہوتے ہیں جو طے کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھائی ہمارے ہیں وہ اپنے اعتبار سے جو مسجد میں محنت کرنا ہے اس اعتبار سے بھی طے کر لیتے ہیں کہ کون ساتھی جو ہے وہ اعلان کر لے گا اور کون ساتھی عصر یعنی وہی اپنی فضائل گشت کر لے گا اور کون ساتھی عمومی بات کر لے. اس کے علاوہ تشکیل کے اعتبار سے بھی بات ہوتی ہے، تو وہ ساتھی اپنے بھی طے کرتے ہیں. تو یہ امور ہوتے ہیں جو طے کرنا ضروری ہوتے ہیں کہ اپنے اعتبار سے بھی طے کرنا ہے، بہنوں کے اعتبار سے بھی بھائی ہی طے کریں گے کہ کس کو کیا کام کرنا ہے. یہ چند اہم باتیں تھیں. ان باتوں کے پیش نظر جو ہے کو سامنے رکھتے ہوئے ہی اللہ کے راستے میں ماہ مستورات وقت لگایا جاتا ہے. اور یہ کام بہت ہی نازک ہے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ، اصول اور آداب کے ساتھ کرنا چاہیے. کہ ماہ مستورات جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو بہت ہی فکر مندی کے ساتھ اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ وقت لگانا یہ ضروری ہے. لیکن اس کے فائدے بھی حد حساب جو ہے وجود میں آتے ہیں. جو ماہ مستورات اللہ کے راستے میں جاتے ہیں ساتھی، تو اس کے فائدے بھی وہ علاقے جہاں پہ عام طور سے کام نہیں ہو پاتا جو ہے مرد جب جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن جب ماہ مستورات جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ کام کی شکلیں بنا دیتے ہیں. اس کے علاوہ جب ماہ مستورات نکلتے ہیں تو گھروں کا ماحول جو بہنیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں ان کے اپنے گھروں کا ماحول بھی بہت زیادہ بدل جایا کرتا ہے. اس لیے ماہ مستورات کے لیے خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے کہ اس میں بھی زیادہ سے زیادہ وقت لگانے کی ساتھی کوشش کریں. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. باقی انشاءاللہ تعالی جو بچی ہوئی بات ہے وہ پھر کسی ویڈیوز میں بتا دیں گے. ہمارے وہ بھائی جنہوں بار بار کمنٹ کر رہے تھے کہ بتائیے ماہ مستورات میں کیسے محنت کی جائے، تو کیا کیا امور ہوتے ہیں، میں نے ان کے لیے خاص طور سے ان بھائیوں کے لیے ویڈیوز بنائی ہے. امید ہے بھائی بہنوں کو یہ پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.